دین کے معاملے میں اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ جس کو دین کے حوالے سے جتنی آزمائشوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، جان جوکھوں میں ڈالا جائے، اس کے عوض میں اللہ جل شانہ اس کو اتنا ہی اعلیٰ پیمانے کا دین اور ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ جل شانہ نے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور مصاحبت اور آپ کے ساتھ اور آپ کی دوسراہٹ کے لیے مقرر فرمایا تھا، انتخاب فرمایا تھا۔ ان کو اللہ جل شانہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان تمام مشکلات کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ایسے وہ ساری تکلیفیں سہیں اور ان مجاہدات کو برداشت کیا اور ان مشکلات کے اندر ثابت قدمی اور پامردی دکھائی کہ اللہ جل شانہ نے ان کے رویوں کو، ان کی مشکلات کو، ان کے مجاہدات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ مجھے اور آپ کو پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے اس کا حکم دیا، اور ایک عجیب درس عبرت ہے، ایک عجیب اس کے اندر آج بھی جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ جل شانہ کیسے کیسے جھنجھوڑتے ہیں انسانوں کو، جن کے رتبے سوا ہوں، جن کے مرتبے بلند ہوں، انہی پر اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے بعد جن لوگوں کو نبیوں کی زندگیوں کے ساتھ جتنی زیادہ مشابہت ہوتی ہے ان پر نبیوں کی طرح آزمائشیں آتی ہیں، پھر ان سے کم درجے، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، یعنی لوگوں کو اللہ جل شانہ دین کے لیے آزمائش کی بات ہو رہی ہے، دنیا کے لیے آزمائش کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنیا کے لیے بھی لوگ قربانیاں دیتے ہیں، قتل و غارت بھی کرتے ہیں، مقدمے بھی زمانوں تک مقدمے سہتے ہیں، اور بڑے بڑے لشکر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ دین کے لیے قربانی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیسی اللہ جل شانہ سب سے زیادہ نبیوں پر ڈالتے ہیں، اور پھر نبیوں کے بعد ان سے قریب ترین لوگوں کے اوپر جن کو نبیوں کی زندگی کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ احزاب کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا براہ راست تعلق ہماری آج کی مشکلات اور ہمارے بہت سارے مسائل، اللہ جل شانہ کی بہت سی سنتیں، صحابہ کرام کے طرز عمل، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت، اور وہ جو حتمی فیصلہ اللہ جل شانہ کا کسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے، یہ تمام دروس عبرت جو ہیں وہ ان چند آیات کے اندر موجود ہیں قرآن پاک کی۔ اس سورت کو سورہ احزاب کہتے ہیں، اور یہ جس جنگ کا بیان ہے، جس غزوے کا بیان ہے، جس جہاد کا بیان ہے، اس کو بھی غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ آپ نے غزوہ خندق کا نام سنا ہوا ہوگا، جس کے اندر خندق کھودی گئی تھی عرب کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ، کیونکہ یہ فارس کے اندر اس کا رواج تھا خندقیں کھودنے کا جنگوں کے اندر، عربوں کے ہاں نہیں تھا۔ اسی لیے جب ابو سفیان لشکر لے کر پہنچے مدینہ سے تھوڑا باہر جہاں خندق کھودی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنگی چال عربی نہیں ہے، یہ کسی عجمی نے ان کو بتائی ہے، اور واقعی وہ مشورہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ہمارے علاقوں میں ایسے ہوتا ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ ان آیات کو بھی ہم پڑھیں، اور اس سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ کو پورا بیان کر دوں تاکہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ میں آئے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کیا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، یہاں ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں
مسلمانوں کے 313 مسلمانوں کے مقابل آنے والے کفار کے لشکر کی کل تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. مشرکین مکہ نے اگلے سال اس کا بدلہ ٹھاننے کے لیے دوبارہ جنگ کی اور اس جنگ کو غزوہ احد کہتے ہیں. وہ 3 ہجری کے اندر ہوئی. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور احد 3 ہجری میں ہوئی. احد کے اندر مشرکین مکہ کی کل تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی. اور احد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا. حضور کے چچا سیدنا حمزہ شہید ہوئے, دیگر حضرات شہید ہوئے. اس پر ہم بات کر چکے ایک آدھ دفعہ. اس کے بعد 5 ہجری کے اندر یہ غزوہ ہوا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور اس کی جو انفرادی خصوصیات ہے اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ لشکر بہت بڑا تھا جو حملہ آور ہوا پچھلی جنگوں کے مقابلے میں. میں نے بتایا کہ بدر کے اندر 1000 لوگ تھے کفار کے, اور احد کے اندر 3000 لوگ تھے, اور احزاب کے اندر جو لشکر آیا تیار ہو کر وہ تقریباً 12 سے 15,000 لوگوں کا تھا. کیونکہ وہ صرف قریش مکہ نہیں تھے, قریش تو اس میں بھی 3,500 تھے. اس میں باقی جتنے قبائل تھے, بنو غطفان, بنو اسلم, بنو مرہ, بنو اشجع, بنو کنانہ, یہ سارے کے سارے شامل تھے اس کے اندر. اور اس کے پیچھے اس کی پشت پر جو پلاننگ تھی پوری کی پوری وہ یہود کی تھی. جن یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جانب جلاوطن فرمایا تھا مدینہ میں ان کی سازشوں کی وجہ سے, ان کے سردار کا نام تھا حیی ابن اخطب. یہ یہودی سردار ہیں, اور آپ نے اگر ان کا نام سنا ہو تو اس حوالے سے سنا ہوگا کہ یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. تو یہ حیی ابن اخطب اپنے ساتھ بنو وائل ایک اور ان کا قبیلہ تھا, ان کے اپنے قبیلے کا نام بنو نذیر ہے. ہم نے یہ بات پڑھی ہوگی کہ مدینہ منورہ کے اندر جو 3 قبائل یہود کے رہتے تھے جب آپ تشریف لے کر گئے, ان میں سے ایک کا نام بنو نذیر تھا, ایک کا نام بنو قینقاع تھا, اور ایک کا نام بنو قریظہ تھا. یہ 3 قبیلے تھے. یہ آپس میں بھی لڑتے تھے اور مدینہ والوں کو بھی لڑاتے تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں انہی کی وجہ سے ہوتی تھی مدینہ کے اندر. تو یہ لوگ گئے اور قریش مکہ سے کہا کہ ہم ایک مدینہ پر فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی ہوں, اور ہم نے بہت سارے قبائل کو جمع کر لیا ہے, اس کے لیے بہت بڑی مقدار کے اندر مال جمع کر لیا ہے, لیکن یہ حملہ ایسے نہیں ہوگا. آپ کے سارے سردار ہمارے ساتھ جائیں گے, خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا کپڑا پکڑ کر ہم اللہ سے یہ عہد کریں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا ایک بندہ بھی زندہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کا حلم دیکھیں کہ اللہ کے حبیب سے لڑنے کے لیے اللہ کے گھر کا پردہ پکڑا ہوا ہے, اور اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے آئیں میدان کے اندر. یہ تقریباً 12 سے 15,000 لوگ تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی. قریش کے لشکر کی سربراہی حسب معمول ابو سفیان کر رہے تھے. یہود کے قبائل بھی تھے, اور یہ دیگر قبائل جن کا نام میں نے لیا یہ بڑے جنگجو. بنو غطفان کی جنگیں مشہور تھیں پورے عرب کے اندر. پورے بنو غطفان تھے, بنو اسلم تھے, بنو مرہ تھے, بنو کنانہ تھے, بنو فزارہ تھے, یہ سارے کے سارے تھے. تو یہ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا, مدینہ سے کافی دور نکلے جب یہ مکہ مکرمہ سے, تو کسی سفر کرنے والے نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ, مدینہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ مدینہ پر ہونے والا ہے. اتنے مشرکین کبھی اکٹھے ہو کر نہیں آئے. یہ 15,000 کی تعداد کے اندر بنو نذیر کے یہود قریش کو اور دیگر عرب قبائل کو اکٹھا کر کے لا رہے ہیں. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, اس خبر کو سنتے ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, کہ بہترین کارساز ہے ہمارا رب, بہترین کام کرنے والا ہے, بہترین ساتھ دینے والا ہے, نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے, بہترین مدد کرنے والا ہے. پہلا کام
یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے، محدثین نے اپنی تفصیلات کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی ایسی خبر ملے جو اس کے حق میں بہتر نہ ہو، جس سے اس کو خوف محسوس ہو، جس سے اسے کوئی خطرہ محسوس ہو، تو اگر اس کی زبان کے اوپر یہ کلمات جاری ہو جائیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کے پاس آسمان سے ہدایت آتی ہو، وحی آتی ہو اور جبرائیل امین لاتے ہوں، اس کو زمین پر اپنی امت سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں، وحی آسمانوں سے آتی ہو۔ لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے کہ اپنے امور کو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے معاملات مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ مشورہ ہوا اور یہ سخت ترین احوال تھے اس وقت، غضب کی سردی تھی مدینہ منورہ کے اندر، جاڑے تھے بالکل، مدینہ کا موسم بہت ٹھنڈا ہے بنسبت مکہ مکرمہ کی، اور کوئی مالی فراخی بھی نہیں تھی ان دنوں کے اندر، کوئی ایسے فصلوں کے، آپ کو پتہ ہے کھجور گرمی کے اندر پکتی ہے اور وہ بڑا ذریعہ معاش مدینہ منورہ کے اندر کھجور تھا، موسم یہ سردی کا تھا، کھجور بھی نہیں تھی۔ یہ وہ غزوہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، مشورہ کیا کیا جائے اس جنگ کے اندر۔ ہر ایک نے اپنا مشورہ دیا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لشکر بہت بڑا ہے، ہم مدینے کے سارے مسلمان اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہماری تعداد 3000 سے زیادہ نہیں بنتی، اور یہ لوگ 15000 کی تعداد کے اندر آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر آ رہے ہیں، ہمارے گھر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو اگر ہم خندق بنائیں ان کے مقابلے کے لیے تو اس سے ہم ان کو مدینہ سے باہر رکھنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ میں سے جو حضرات مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ ہے جہاں ہم لوگ جاتے ہیں اور اس کو پہلے 7 مساجد کہتے تھے، جو جبل سلع کے ساتھ وہ جو قریب 5-6 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، یہ عین غزوہ خندق کا موقع ہے یہ جگہ، اسی لیے یہاں یہ مسجدیں بنی ہیں۔ ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی آثار سے بڑی محبت دی تھی، تو انہوں نے پورے تاریخی اور سیرت کے شواہد کی روشنی کے اندر جہاں پر جس صحابی کا خیمہ تھا وہاں پر ان کے نام کی مسجد بنائی ہے وہاں پر، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا تو وہاں پر اس مسجد کا نام مسجد فتح ہے۔ اگر آپ نے دیکھا وہ سیڑھیاں چڑھ کے جو بڑی مسجد ہوتی ہے وہاں، اور اس کے پیچھے جو پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے اس کو جبل سلا کہتے ہیں۔ اس جگہ سے خندق یوں نیچے کی جانب بنائی گئی تھی جس طرف روڈ جاتی ہے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، مدینہ شریف کی زیارتوں میں جاتے ہیں تو 7 مساجد بھی جاتے ہیں۔ تو وہاں سے خندق کھودنے کا طے ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں کی جماعت بنائی، اور ہر 10 بندوں کی جماعت کو 10 گز زمین کھودنے کے لیے دی، کہ جس کی گہرائی جو ہے وہ 5 گز ہوتی تھی اور لمبائی اس کی 10 گز تھی۔ اتنی جگہ ہر ایک نے کھودنی تھی۔ آپ خود اس کھدائی کے اندر شریک ہوئے اور پورے شریک ہوئے، ایسے نہیں کہ صرف ایک رسمی اور روایتی سی شرکت فرمائی ہو، مکمل آپ نے اپنے آپ کو بھی انہی 10 افراد میں سے ایک رکھا، ایک جماعت اپنی بھی بنائی، اپنے ساتھ 9 لوگ رکھے، وہی 10 گز زمین خود بھی لی اور آپ اس کے اندر کھدائی کے اندر آپ بھی ساتھ شریک تھے۔ اس جنگ کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے انصار میں اور مہاجرین کے اندر الگ الگ جماعتیں بنائی تھیں، اور ان کے درمیان ایک مقابلے کی فضا بھی قائم فرمائی، کون جلدی کھودتا ہے، کون گہرا کھودتا ہے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی کا نمبر آیا کہ ان کو کس کی طرف ڈالا جائے، تو یہ تو نہ انصاری تھے نہ مہاجر، یہ تو فارس سے تشریف لائے ہوئے تھے، تو انصار نے کہا کہ سلمان ہماری طرف ہوں، اور مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہماری طرف ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کے لوگوں میں سے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا تو اس کے آپ ہی ہوتے تھے، جس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی لوگ نہیں، کوئی بھائی نہیں وہاں پر۔ تو خندق کھدنی شروع ہوئی، عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، حضرت سلمان ہی کا مشورہ تھا، اور جو ان کی جماعت کو 10 ان کو شامل کیا، کچھ اور حضرت سلمان کی جماعت کے اندر کچھ انصار ڈالے، کچھ مہاجرین ڈالے، حضرت سلمان بھی اس میں تھے۔ اسی جماعت کو جو 10 گز کی جگہ ملی کھودنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا خط متعین فرمایا تھا کہ اس لمبائی میں اس خندق کو کھودنا ہے۔ تو جب وہ اس کو کھودنے لگے تو اس میں ایک چٹان آ گئی، یہ مسلم شریف اور دیگر احادیثی کتابوں میں آتا ہے۔
اس چٹان کو انہوں نے بڑا زور لگایا ان 10 لوگوں نے کہ وہ اس چٹان کو توڑ دیں، لیکن اس کو توڑ نہیں سکے۔ تو حضرت سلمان اس جماعت کے امیر تھے، ان کو صحابی نے مشورہ دیا کہ اگر ہم اس چٹان کو اپنی جگہ چھوڑ دیں اور خندق کو تھوڑا سا ہلا کر آگے سے بنا دیں تو یہ کیسا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ نے ہمیں خط کھینچ کر دیا ہے، اس سے اگر ہم ذرا سا بھی ہلیں گے تو آپ سے پوچھے بغیر نہیں ہلیں گے۔ تو آپ کے پاس کہا کہ جاؤ حضور، جہاں اپنی خندق کھود رہے ہیں وہاں جا کر ان سے پوچھو کہ ایک ایسی چٹان آ گئی ہے جو ہم سے ٹوٹتی نہیں ہے، اگر ہم تھوڑا سا خط کو ٹیڑھا کر لیں تو اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں اور ایک سائڈ سے نکال لیں خندق کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا تو آپ خندق میں اترے ہوئے تھے اور آپ کے اوپر اس قدر گرد و غبار اور مٹی پڑی تھی کہ مجھے آپ کی جلد مبارک نظر نہیں آ رہی تھی، اس طریقے کے ساتھ آپ کھدائی کر رہے تھے۔ کہا میں نے جب یہ بات کی تو آپ خود تشریف لائے وہاں پر، اس جگہ جہاں ہماری کھدائی ہو رہی تھی۔ آنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر کدال اٹھایا اور اس چٹان کو ایک ضرب ماری تو 1/3 چٹان اڑ گئی، پھر دوسری ضرب ماری تو باقی 1/3 چٹان اڑ گئی، اور تیسری ضرب ماری تو باقی چٹان کے 3 حصے ہو گئے، وہاں سے ہٹ گئی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جب آپ اس چٹان کو توڑ کر باہر نکلے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے پہلی ضرب ماری چٹان پر تو میں نے آپ کی کدال اور چٹان کے درمیان روشنی محسوس کی، اور جب دوسری ضرب آپ نے ماری میں نے پھر وہ روشنی دیکھی، یہ کیا چیز تھی؟ آپ نے فرمایا تم نے واقعی دیکھی؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم دیکھی میں نے۔ آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی چٹان ماری تو چٹان پر جب پہلی ضرب ماری تو اللہ جل شانہ نے مجھے یمن اور کسرا کے محلات دکھائے اور مجھے اس کی چابیاں دی، کہ تمہاری امت اس کو فتح کرے گی۔ جب میں نے دوسری چٹان پر ضرب ماری تو مجھے روم کے سرخ محلات دکھائے گئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری امت اس کو بھی فتح کرے گی۔ یہ بات صحابہ کے اندر پھیل گئی کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یہ بات جب منافقین کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول یہ جو وعدے کر رہے ہیں یہ سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں فریب دے رہے ہیں۔ یہاں 12,000 لوگ سنبھالے نہیں جا رہے، ان کا لشکر جو ہے وہ آگے سے کھڑا ہوا ہے، نکل سکتے نہیں ہیں، ان کے تیروں کا ڈر لگتا ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے اور ایران فتح ہوگا اور شام فتح ہوگا، اور یہ ہمیں یہ دلاسے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اہل نفاق کی نشانی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر یقین نہیں کرتے، ان کو یقین نہیں آتا اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر۔ اب یہ کھدائی جاری ہے اتنے کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ ابھی آپ سنیں گے، کیا اس سے پتہ چلتا ہے کتنی بڑی پریشانی ان پر آئی۔ یہود کا ایک اور قبیلہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، ان کا نام بنو قریظہ تھا، یہ مدینہ کے اندر ہی امن لے کر مدینہ میں رہ رہے تھے، معاہدے کے تحت رہ رہے تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ جب مدینہ پر باہر سے حملہ ہوگا یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس حملے کا دفاع کریں گے۔ وہ جو حیی ابن اخطب جو بنو نذیر کے سردار تھے، جو قریش مکہ کو لے کر آئے تھے اس پورے لشکر کو، وہ ادھر بھی گئے ان یہودیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ ان کے سردار کا نام اسد ابن کعب تھا، کعب ابن اسد تھا۔ تو اس نے جا کر وہ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا تھا اپنے اونچے قلعے کے اندر، تو یہ حیی ابن اخطب گئے اور ان سے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس نے انکار کیا، کہتا مجھے پتا ہے تم کس لیے آئے ہو، تم مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئے ہو، میں نے ان سے معاہدہ کیا مسلمانوں سے، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گا۔ اس نے کہا تو میری بات تو سنو، تم مجھ سے بات تو کرو۔ کئی دفعہ کہنے کے بعد اس نے اس کو موقع دیا، یہ اس کے پاس اس کے اندر گیا اور اس کو راضی کر لیا اس بات کے اوپر کہ تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کیا ہوا کہ اذ جاءتکم جنود، اذ جاءوکم من فوقکم، جب یہ لوگ تمہارے اوپر سے آئے مشرکین مکہ اور سارے لوگ، ومن اسفل منکم، اور پیچھے سے اس یہود بنو قریظہ نے بغاوت کر دی اور انہوں نے عہد شکنی کر دی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بنو قریظہ نے بھی پیچھے سے جو مدینہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ کو شدید اس بات کے اوپر تعجب ہوا کہ اس وقت کے اندر انہوں نے یہ عہد شکنی کیسے کی، معاہدہ کیسے توڑا؟ تو آپ نے اوس کے سربراہ، اوس کے سردار سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور خزرج کے سربراہ سیدنا معاذ ابن
سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دونوں اور جا کر پتہ کرو کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر واقعی ایسا ہو, یہ اتنی بڑی خبر اور مسلمانوں کے اعصاب کے اوپر اثر ڈالنے والی خبر اگر واقعی حق سچی ہو تو واپس آ کر مجھے کنائے کے اندر بتانا اس بات کو, باقی اسلامی لشکر کو پتہ نہ چلے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور اگر نہیں ہے, خبر جھوٹی یا افواہ ہے, تو جا کر سب کے سامنے بتانا. یہ دونوں گئے اور اسی اسد ابن کعب ابن اسد اپنے قلعے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اوپر. یہ نیچے گئے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے. اس نے کہا کہ کون محمد؟ میں تو نہیں جانتا. یہ سمجھ گئے کہ اب بات واضح ہے, یہ ان کی طرف ہو چکا ہے. خیر ان کی اس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی. یہ واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ بھی ساتھ ہو گئے. اب مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں سینڈوچ جس طرح بندہ ہے, ایک طرف سے یہودی اور دوسری طرف سے 12,000 کا لشکر, درمیان کے اندر صرف مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت, انتہائی سردی, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی جنگ کا پورا سامان نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو کیسے بیان کیا ہے؟ کہا کہ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے اوپر سے بھی لوگ آ گئے اور تمہارے نیچے سے بھی تمہارے دشمن آ گئے, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تمہارے دل مختلف قسم کے اندیشوں میں, واہموں میں, وسوسوں کے اندر سے تمہارے دل بھر گئے. تم سوچنے لگے خدا جانے ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اس وقت کیا ہوا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, تمہاری نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے. اس سے زیادہ اور سختی کا منظر کیا ہوگا؟ یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں ہے, اللہ جل شانہ کا کلام ہے جو کسی واقعے کے اندر مبالغہ آرائی نہیں فرماتے. اور کہا کہ وہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارے دل بھر گئے اندیشوں اور وہموں سے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ نے کہا یہاں ہم نے تمہارے اوپر آزمائش ڈالی, ہم نے تمہارے اوپر ایک پوری کی پوری مشقت ڈالی. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور تمہیں شدید طریقے سے ہم نے جھنجھوڑا کہ اتنی چیزیں تمہارے اوپر آ گئیں, اتنے مسائل تمہارے اوپر آئے بیک وقت. لیکن پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس بات کو یاد کرو, اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها, اس کے بعد پھر ہم نے اپنے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا, اور ہم نے اس کے اندر کس چیز کا ایک لشکر بھیجا؟ ایک ہوا کا لشکر بھیجا. انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی. سیرتی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا, اچانک رات کو ہوا چلی, ٹھنڈی ہوا اس کے اندر, اس سے ان کی دیگیں الٹ گئیں, ان کے چولہے اڑ گئے, ان کے خیمے اڑنا شروع ہو گئے. اور ایک اور مدد اللہ جل شانہ نے ایک شخص کی صورت کے اندر بھیجی کہ غطفان کے قبیلے کے ایک صاحب جن کا نام نعیم ابن مسعود تھا, وہ اس وقت کے اندر مسلمان ہو کر ادھر سے اس طرف آ گئے. ادھر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا رسول اللہ مسلمان ہوں لیکن میرے اسلام کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, تو میرے ذمہ کیا خدمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ خندق کے اس طرف تو تمہارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تمہیں بتایا جائے, خندق کے اس طرف اگر تم کوئی کام کر سکتے ہو تو کرو. مطلب انہی لوگوں کے اندر رہتے ہوئے. وہ بڑے ذہین آدمی تھے, انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور وہ سب سے پہلے گئے بنو قریظہ کے یہود کے پاس. ان سے کہا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں غطفان کے قبیلے کا آدمی ہوں اور اس جنگ کے اندر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. کہا کہ دیکھو یہ جتنے قبائل ہیں, چاہے میرا قبیلہ ہے, چاہے قریش مکہ ہے, چاہے دوسرے لوگ ہیں, یہ اس جگہ کے رہنے والے نہیں ہیں. اگر یہ شکست کھا گئے تو یہ بھاگ کر اپنے علاقوں کے اندر چلے جائیں گے, ان کے گھر بار یہاں سے سینکڑوں میل دور ہیں. اگر شکست ہو گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو مدینہ میں رہتے ہو اور تمہارے گھر بار بھی مدینہ کے اندر ہے. تو یہود تو بڑی ڈرپوک قوم ہے اس طرح. اسے سوچے تو باقی بات تو بڑی خطرناک ہے. پھر یہ گئے تو انہوں نے, یہود نے کہا پھر حل کیا ہو اس بات کا؟ انہوں نے کہا کہ تم ان قریش مکہ سے اور میرے قبیلے سے غطفان سے ان سب سے 10-12 بڑے سرداروں کا مطالبہ کرو جو بطور یرغمالی تمہارے پاس ہوں گے, کہ اگر تم لوگ بھاگ گئے ہمیں جنگ کے اندر تنہا چھوڑ کر تو پھر تمہارے سردار ہمارے پاس ہوں گے اور یہ بطور یرغمالی ہمارے پاس رہیں گے تاکہ تم لوگ بھاگو نا. انہوں نے کہا تو بہت آپ نے کام کا مشورہ دیا, بڑے شکر گزار ہوئے. پھر یہ گئے قریش مکہ کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بنو قریظہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس جنگ سے اور عین وقت کے اوپر یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور ایک خبر میں نے سنی ہے
کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ معاہدہ کر لیا اپنی جانیں بچانے کے لیے کہ تمہارے 10-12 سردار لے کر مسلمانوں کے حوالے کریں گے اور اس کے عوض میں اپنی جانیں بچائیں گے۔ قریش بڑے پریشان ہوئے کہ بنو قریظہ نے آخری وقت میں یہ کیا، تو اور پھر جا کر اپنے قبیلے کو بھی کہا، دونوں کو یہ بات بتائی، تو قریش نے اور بنو غطفان نے طے کیا کہ بنو قریظہ کو دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ بھائی کمک بھیجو اپنی جنگ کے اندر جو تم سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے 10-12 سردار دو۔ قریش نے کہا تو صحیح کہتے ہیں نعیم ابن مسعود، یہ تو وہی کی وہی بات ہے۔ اس سے ان کے درمیان زبردست قسم کی بددلی پھیلی۔ اس سے بھی پہلے ایک اور ایمان افروز واقعہ اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ غطفان کے لوگ خیبر کی کھجوروں کے عوض کے اندر لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہود اس عوض میں ان کو لے کر آئے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اہل مدینہ پر یہ آزمائش ہے، 1 مہینے سے محاصرہ چل رہا ہے، تو اگر ہم ان کو مدینہ کی کھجوروں کی پیشکش کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اس جنگ سے علیحدہ ہو جائیں، مشرکین مکہ کو چھوڑ کر یہ لوگ چلے جائیں۔ تو آپ نے اس بارے میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا اوس اور خزرج کے پھر ان دونوں سعد کو، حضرت سعد ابن معاذ کو اور سعد ابن عبادہ کو۔ ان سے کہا تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ لوگ کھجور کے عوض کے اندر لڑ رہے ہیں، یہود نے ان سے خیبر کی کھجوروں کا معاہدہ کیا ہے، اگر ہم ان کو مدینہ کی کھجوریں دے کے رخصت کر دیں یہ چلے جائیں گے، پھر قریش رہ جائیں گے، ان سے لڑائی ہوگی یا ہو سکتا ہے وہ بھی چلے جائیں۔ سعد ابن معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ کہا رسول اللہ آپ کی رائے ہے؟ کہا نہیں میری رائے بھی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ تو میں تم لوگوں کی وجہ سے کہتا ہوں، نہ اللہ کا حکم ہے نہ میری رائے ہے، تم لوگوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر مشکل کو آسان کریں۔ سعد ابن معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم مشرک تھے، جب ہم اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس وقت بھی یہ بنو غطفان اور یہ قریش پوری تاریخ کے اندر ہم سے کبھی کھجور کا ایک دانہ لے جانے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے، سوائے اس کے کہ یا ہم سے خرید کر لے کر گئے ہوں یا ہمارے مہمان بن کر کھایا ہو، جبرن ہم سے نہیں لے کر گیا۔ رسول اللہ اب تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آپ پر ایمان لائے ہیں، اب یہ ہم سے کھجوریں ایسے لے کر جا سکتے ہیں، ان کو ہم سے سوائے تلوار کے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کو اس ایمان افروز بات پر انتہائی خوشی ہوئی، اور آپ نے وہ جو معاہدہ جو اپنی مشورے کے درجے کی چیز تھی وہ لکھا ہوا تھا سامنے، ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بطور تجویز کے لکھا تھا، آپ نے سعد کے سامنے رکھا۔ سعد ابن معاذ نے اپنی انگلی سے اس کو مٹایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہماری وجہ سے فرماتے تو ہم ان کے ساتھ اس چیز کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور اللہ جل شانہ نے لشکر بھیجے۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، یہ ان کا مدینہ کے اوپر آخری حملہ ہے، اس کے بعد یہ لوگ کبھی مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہماری باری ہے۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کا حملہ مسلمانوں نے کیا، اس کے بعد پھر ان کا حملہ نہیں ہوا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ آگے چل کر منافقین کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چیز اہل ایمان کے ہاں تو یہ تھا، اور منافق جو آپ کے ساتھ تھے ان کا طرز کیا تھا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، وہ لوگ جو منافق ہیں اور جن کے دلوں کے اندر مرض ہے نفاق کا، کیا کہنے لگے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے وہ سوائے فریب کے کچھ نہیں ہیں۔ اور ایک طبقہ کھڑا ہو گیا اس کے اندر اہل نفاق کا، اور حضور صلی اللہ علیہ اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کہ اہل یثرب یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کوئی لڑنے کی جگہ نہیں ہے، واپس چلو اپنے گھروں کی جانب۔ لوگوں کے موٹیویشن خراب کرنے کے لیے، ان کا موریل گرانے کے لیے واپس چلو۔ اور پھر حضور کے پاس آئے، وہ یستأذن فریق منہم، ایک طبقہ حضور کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ ان بیوتنا عورہ، یا رسول اللہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں پیچھے سے، ہمارے گھروں کی دیواریں بڑی چھوٹی ہیں، ہمارے گھروں پر کوئی بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وما ہی بعورہ، ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف اس میدان سے فرار ہونا چاہتے تھے، یہ صرف یہاں سے جانا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں ان 3 قسم کی آزمائشوں میں کہ ایک طرف سے سامنے سے 12-15 ہزار کا لشکر آتا ہو، پیچھے سے اپنے مقیم یہودی جو ہے وہ بغاوت کر دیں، عہد شکنی کریں، اور اپنے لشکر کے اندر موجود وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ آخری وقت کے اندر ساتھ دینے سے انکار کر دیں۔ یہ وہ سخت ترین آزمائش ہو سکتی ہے جو کسی بھی جماعت کے اوپر آئے، جو کسی فوج کے اوپر آئے، کسی جنگ کے اوپر آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کی اللہ جل شانہ نے کیسی ان کو استقامت عطا فرمائی تھی، کیسی ان کو پختگی عطا فرمائی تھی کہ نہ صرف اس میں اللہ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو واپس کیا، بلکہ اس کے بعد جب اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اب یہ ہم پر دوبارہ نہیں چڑھائی کریں گے، اب ہماری باری ہے اس کے بعد،
اسی طرح ہوا، اور فتح مکہ جس شان کے ساتھ آپ کا لشکر پھر مکہ کی فتح کے لیے نکلا، اور جس طریقے کے ساتھ اس پر ہم نے ایک جمعہ پوری تفصیلی گفتگو کی تھی کہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ نے آپ کی شان کو بلند فرمایا، یہ واقعات قرآن پاک میں اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی جزیات کے ساتھ، اتنے تفصیلات کے ساتھ کیوں بیان ہوئے ہیں؟ یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ہر دور کے مسلمانوں کے اندر یہ ہمارے طبقات کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوگی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی جو سنت اللہ جاری ہے اس کائنات کے اندر، اس پر ایسا یقین ہوگا جیسے پتھر کی لکیر میں ایک سختی ہوتی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کے مقابلے کے اندر وہ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلائیں گے، وہ مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلائیں گے، وہ مسلمانوں کے اندر سنسنی خیزی پھیلائیں گے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ جب بھی قوموں پر آزمائش آئے، جیسے کہ اب ہمارے حالات پاکستان کے ایک ایسی افراتفری کا منظر ہے، پوری دنیا کی نگاہوں کے اندر، دنیا کفر کی نگاہوں کے اندر یہ ملک کھٹک رہا ہے، اس میں وہ لوگ جو لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں گے، جو لوگوں کی ہمت بندھائیں گے، آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق کا ماحول پیدا کریں گے، وہ تو نصرت الہی اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کے مستحق ہوں گے۔ اور ایسے میں جو لوگ اپنے ملک کے دشمنوں کی زبان بولیں گے اور مسلمانوں کے اندر کے حوصلے پست کریں گے، مسلمانوں میں مایوسی پھیلائیں گے، ان کو ڈرائیں گے اور خوفزدہ کریں گے، تو یہ لوگ بعین ہی وہ کام کر رہے ہوں گے جو قرآن کے اندر منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ منافقین کا یہ طرز ہوتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس وقت کے اندر وہ منفی سرگرمیوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، وہ ایک افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہر قسم کے منفی پروپیگنڈے کرتے ہیں، جیسا کہ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں اس حوالے سے ہمارے میڈیا کے کردار کو دیکھا جائے، مختلف شعبوں کے کردار کو دیکھا، جس ذمہ داری کی توقع رکھی جانی چاہیے ان سے کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف لوگوں کے درمیان ایک افراتفری پھیلانے کا کام کریں، بغیر کسی بنیاد کے ہم لوگوں میں سنسنی خیزیاں پھیلائیں، اس کی بجائے جب ایسی کوئی مشکل وقت کسی قوم کے اوپر آئے تو اس قوم کے مخلص لوگ وہ ہوں گے جو اس کا حوصلہ بلند کریں، جو اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے وعدے یاد دلائیں، جو اس موقع پر یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کیسے اترتی ہے، اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے آسمانوں سے، وہ کون سے اسباب ہیں جو مدد کے لیے، اور وہ کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی آئی ہوئی مدد بسا اوقات آسمانوں کے اوپر واپس چلی جاتی ہے۔ اگر کبھی ہم عالم اسلام کے حالات کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا اسلام ہلا دی ان لوگوں نے، شام کا کیا حال کیا، مصر کا کیا حال کیا، اور اردن کا، فلسطین کا، لیبیا کا، ایک کے بعد ایک، افغانستان کا، کسی بھی ملک کو آپ اٹھا کر دیکھیں اس کو اس کی بنیادوں سے ہلا دیا گیا ہے۔ یہی بدخواہ لوگ اس مملکت خداداد کے بارے میں بھی ان سے کہیں زیادہ جو کچھ انہوں نے شام اور عراق اور لیبیا اور مصر کے ساتھ کیا، اس سے کہیں زیادہ ان کی خواہش اس ملک کے اندر بھی وہ حالات پیدا کرنے کی ہے۔ اس میں سوائے مسلمانوں کے پاس سوائے اتحاد و اتفاق کے، آپس کے اندر ملنے کے، ہر قسم کی منافرتوں کو، چاہے وہ فرقہ وارانہ ہوں، چاہے وہ لسانی ہوں، چاہے وہ صوبائی ہوں، ساری عصبیتوں کو دفن کرنے، اللہ جل شانہ کی رسی کو مضبوط تھامنے اور اللہ پاک کے وعدوں اور اللہ کی نصرت کے اوپر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ یہی ایک صورت ہے، اور اسباب کو جمع کرنے۔ ایک چیز اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خندق کھودی، خود جو اس کے اندر آپ کھڑے جو دستیاب اسباب ہوں دنیا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقے رکھے ہیں، ان اسباب کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ بروئے کار لایا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، یہ انہی موقعوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کا ایک اجتماعی نظم اور جو ان کے پاس اسباب دستیاب ہوں وہ اس کو کام میں لائیں اور اللہ جل شانہ کے اوپر توکل کریں، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق سے ہوں، ان کے فیصلے مشوروں کے تحت ہوتے ہوں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان آیتوں کو اللہ نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ تسلی دی جائے کہ یہ فضا ہر دور میں مسلمانوں کے حق کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ان شرائط کو پورا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔